ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے ناظرین ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، مگر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کچھ ایسے پوائنٹس ترتیب دیے جا سکتے ہیں اس وقت میں جب کہ فلسطینی مسلمان ظلم و بربریت کی خوفناک چکی میں بے دردی کے ساتھ پس رہے ہیں۔ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ اس کے لیے ہم ایک ادنا سی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اپنا کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح مسلم 49 میں ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو یا تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں اسے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یعنی اس کے بعد کوئی ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا، یعنی لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کرنا۔ نمبر 2 پر آ جاتا ہے پروٹیسٹ کرنا، یعنی احتجاج کرنا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو روکا جائے۔ نمبر 3 پر آ جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نمبر 4 پر یہ کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا، انہیں بالکل ہرگز نہ خریدا جائے۔ نمبر 5 پر آ جاتا ہے کہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے فنڈز دینا یا ڈونیشن اکٹھی کرنا اور ان تک یہ سب کچھ پہنچانا۔ نمبر 6 پر آ جاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 7 پر آ جاتا ہے لانگ ٹرم سولوشن، یعنی اپنی حالت کو بدلنا اور ایک اچھا باعمل مسلمان بننا۔ تو ناظرین ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، چاہے ہم ایمان کے سب سے نچلے درجے پر رہ کر ہی کچھ کر سکیں۔ کم سے کم جب ہم روز محشر اللہ رب العزت اور آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کا سامنا کیسے کر پائیں گے کہ اگر ہم نے قبلہ اول کی نگہبانی کرنے والے مٹھی بھر مسلمانوں کو تنے تنہا چھوڑ کر ایک ظالم و ناجائز ریاست کو ان پر غالب آنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ تو ناظرین گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی استطاعت ہے ہمیں صرف کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ مندرجہ بالا پوائنٹس میں سے چند ایک بھی اگر ہم فالو کریں تو ہم اپنا چھوٹا ہی صحیح مگر حصہ ڈال سکیں گے اور اللہ پاک اور اس کے حبیب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں گے، کیونکہ اللہ پاک تو نیتیں دیکھتا ہے اور نیتوں کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم سب بہن بھائی مل کر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی نیت کریں اور جلد از جلد اس نیت کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی ہماری راہ تک رہے ہیں اور یقیناً وہ ہم سے امید بھی رکھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے، تو یقیناً ہم ان کی مدد کریں گے کیونکہ وہ تکلیف میں ہیں، اور حدیث مبارکہ کے مطابق تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین رہتا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ ہم تمام مسلمان فلسطین کی اس حالت پر بے حد بے چین ہیں، اور ہم سب مل کر جتنا ہم سے ہو سکے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں، شیئر کیجئے، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور بے شک اللہ پاک ایک چھوٹے سے عمل پر بھی ہماری نجات کر سکتا ہے۔ میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، چاہے مجھے سننے کے لیے چند ہی لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے یہ چھوٹی سی کوشش کر کے فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک فلسطین پر، قبلہ اول بیت المقدس، مسجد الاقصی اور وہاں کے تمام مسلمانوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔